یہ آئی پی پیز کے حوالے سے بات کریں. اچھا آصف صاحب یہ بھی تو بتائیے، ایک تو یہ جو ساری پیچیدگیاں جن کا ہم نے تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے ہمیں قانون کی کتاب کھولنی پڑے گی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اپروچ کرنا پڑے گا جس G2G جو کانٹریکٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ اس میں سے میجورٹی 50% سے بھی بہت زیادہ 70-80% کے قریب، گوہر اعجاز صاحب تو کہہ رہے ہیں 80%، یہ تو سارا اونڈ بائی پاکستانیز ہی ہے. تو پھر تو اف دیٹ از اے ریالٹی تو پھر تو یہ ہمارا مسئلہ بڑا آسان کر دیتا ہے، چونکہ پھر وہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ والی سینسٹیوٹی اس میں نہیں آتی اور بہت ساری اور چیزیں، یا اگر اونڈ بائی گورنمنٹ ہی ہے تو پھر تو دیٹ میکس دا کیس ایون ایزیئر اینڈ سمپل. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ G2G ہے، اس میں ہمیں کوئی ری نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں ہے. وہ پلانٹ کی جو پرنسپل اور انسٹالمنٹس ہیں وہ پے کرتے رہیں گے اور ان کو جب ضرورت ہوگی جب ان کو چلائیں گے. ابھی جو ان کو آئی پی پی ماڈل میں کنورٹ کر دیا ہے کہ ان کو نہ چلنے پہ بھی پروفٹ نفع ایک ان کا جو فرضی اسٹرکچر بنا دیا ہے وہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. تو وہ تو ہم خود ڈومیسٹکلی ایز اے حکومت کر سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی سے نیگوشیٹ کسی سے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ ضرور ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو مسئلوں کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیسے لگ گئے، کیوں لگ گئے. جو انہوں نے 80% کہا ہے وہ سی پیک کے حوالے سے کہا ہے کہ صرف 20% ایسے ہیں جو چائنیز اون آئی پی پی ہیں. اس کے علاوہ یا تو حکومت پاکستان کی ملکیت ہے یا پاکستانی لوگوں کی ملکیت ہے. اچھا اور یہ جو اتنا شور ہے ذرا ظاہر لوگوں کو پتہ تو لگے نا، تو بتائیں کہ یہ سب معاہدے کس دور میں ہوئے ہیں، کیونکہ اس پہ بھی ایک بحث ہے نا کہ جناب وہ دیکھو جی نون لیگ کی گورنمنٹ نے کہا، رزاق داؤد صاحب نے کیا، خان صاحب، یہ کب ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں؟ میجر کانٹریکٹ تو 30,000 جو ہے چونکہ ہسٹورک فیکٹ ہے، تو کیونکہ ہمارا اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، ہم تو بزنس. ہاں نہیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ کسی کا، میں تو خالی پوچھ رہا ہوں کب ہوئے ہیں. اس میں 30,000 میگا واٹ 13 سے 18 کے درمیان ہوا. 30,000 میگا واٹ. آپ یہ سوری آپ کو سمجھ نہیں پایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میجورٹی جو کانٹریکٹس ہیں وہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. جی 13 سے 18 میں 30,000 میگا واٹ ہوا ہے، جس میں یہ کوئلے والے رن آف ہائیڈل اور یہ تمام میرے خیال میں 10,000 کے قریب کوئلہ ہے، اور یہ RNG کے پلانٹ بھی اسی ٹائم میں ہے. اور یہ اتنے مہنگے پلانٹ نہیں ہے، یہ $500 ملین کا ایک پلانٹ ہے. اس کو آپ اسٹینڈ بائی کر لیں تو اتنی بڑی کاسٹ نہیں آئے گی جتنا اس کو آئی پی پی بنا کے آ رہی ہے. سر اس میں میرا ایک کاؤنٹر سوال یہ اٹھتا ہے نا بڑا آبویس ذہن میں کہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے تو پھر ایسا ہوا ہی کیوں ایٹ فرسٹ پلیس؟ تو آپ کو اس کا کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جی اس میں یہ نہیں ہے، بلکہ اخباروں میں بھی آیا ہوا تھا کہ ان تمام پلانٹ کو آئی پی پی ماڈل بنا کے اس کو فروخت کرنے کا پروگرام تھا کہ جی ہم اس کو آئی پی پی ماڈل بنائیں گے اور یہ $500 ملین کا پلانٹ ہے تو یہ کوئی $2 بلین میں یا کتنے $1 بلین میں یہ پلانٹ بک جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک ٹیک اور پے کا معاہدہ ہوگا. تو وہ سب ظاہری بات ہے، پھر حالات ہی خراب ہوتے چلے گئے ملک کے اکنامک اور ہر چیز، تو پھر وہ کوئی آیا نہیں انویسٹر. تو وہ ماڈل اپنی جگہ کھڑا رہا، پر وہ بیسیکلی اس کو ریسٹرکچر کیا گیا تھا بیچنے کے لیے. اور ہم لوگوں نے بھی اس وقت ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو آپ اس طرح نہ کریں، یہ ہمارے اوپر لائبلٹی بڑھ جائے گی اور انڈسٹریل کنزمپشن کم ہو جائے گی. تو اور جہاں تک گریڈ کا بھی تعلق ہے نا 22,000 کا، تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے حکومت کے ساتھ ورکنگ بھی کی. ہم اس کو سارا پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے آئی پی پیز وغیرہ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ پازیٹیو ہیں جو ڈسکاؤنٹ بھی دینے کو تیار ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہماری لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، مطلب ملک کا مسئلہ ہے، وی ول گوئنگ ٹو ڈو اٹ. ایگزوربنٹ ریٹرن ہے، غلطی ہو گئی تو غلطی کی سزا صرف کنزیومر کو تو نہیں ملے گی نا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی بیچنے والے نے غلط بیچا، لینے والے نے غلط لیا، اور سزا جو ہے وہ 25 کروڑ تیسرا آدمی بھگتے. ہاں دس از انفیئر نا. اللہ کرے. بہت 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 شکریہ آصف صاحب، کہ اللہ کرے کہ واقعی اس حوالے سے کچھ چیزیں ہو سکیں اور لوگوں کو ان حالات میں سچی خبر نہیں مل سکتی اگر ان کے کچھ ایسے اقدامات ہو کہ بجلی کے حوالے سے کچھ ان کے جیب پہ بوجھ کم پڑے.